تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ قصص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ یہ سورہ سابق سورہ نمل کا مثنیٰ ہے، اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں، البتہ اجمال و تفصیل اور اسلوب بیان و نہج استدلال کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ سابق سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا صرف اتنا حصہ اجمالاً بیان ہوا ہے جو ان کو رسالت عطا کیے جانے اور فرعون کے پاس جانے کے حکم سے متعلق ہے۔ اس سورہ میں وہ پوری سرگزشت نہایت تفصیل سے بیان ہوئی ہے جو ان کی ولادت باسعادت سے لے کر ان کو تورات عطا کیے جانے تک کے احوال و مشاہدات پر مشتمل ہے۔ سابق سورہ میں بنی اسرائیل کی طرف صرف ایک مخفی اشارہ تھا۔ اس سورہ میں ان کے صالحین و مفسدین دونوں کا رویہ نسبتاً وضاحت سے زیر بحث آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں یہود کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عینیہ اسی مقصد سے سنائی گئی ہے جس مقصد سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سنائی گئی ہے، کہ اس آئینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت و صیانت اور اپنی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی کیا شانیں دکھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی دیکھ لیں کہ اس دعوت کی مخالفت میں بالآخر ان کو کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔ قریش پر اس سورہ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح اس نے اس پیغمبر اور اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم پر اللہ کی ہدایت پوری طرح واضح ہو جائے اور تمہارے پاس گمراہی پر جمے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان گوشوں سے بھی یہ واقف ہوتے جن سے تم بھی صحیح اور اس تفصیل سے واقف نہیں ہو، اور ساتھ ہی اس امر واقعی کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جو ہدایت اللہ نے تم پر نازل فرمائی تھی وہ تم نے اختلافات میں پڑھ کر گم کر دی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے اس رسول کے ذریعے سے اس ہدایت کو از سر نو زندہ کرے اور خلق پر اپنی حجت تمام کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کو تم نے اللہ سے مانگ کر نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ نے خود تم پر اس کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تو جب اس نے خود تم پر اس کا بار ڈالا ہے تو تم مخالفوں کی مخالفت اور راہ کی مشکلات سے بے پرواہ ہو کر اپنا فرض انجام دو۔ جس اللہ نے یہ بوجھ تم پر ڈالا ہے وہ خود ہر قدم پر تمہاری رہنمائی اور دستگیری فرمائے گا اور تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچائے گا۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 44۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ان کی ولادت باسعادت کے وقت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک۔ آیات 44 تا 46۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات جس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان مراحل و مقامات سے واقف نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے واقف کرا دیا کہ تمہارے ذریعے سے اللہ کی ہدایت و شریعت دنیا میں پھر زندہ ہو۔ یہ اللہ کا تمہارے اوپر بھی فضل ہے اور تمہاری اس قوم پر بھی جس کے اندر اب تک کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو کوئی سزا دینے سے پہلے تمہارے ذریعے ان پر اپنی حجت تمام کر دے۔ آیات 47 تا 55۔ قریش کی طرف سے اس دعوت حق کی مخالفت اور اشرار یہود کے شر پر یہ مطالبہ
کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھاتے جس قسم کے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ اس معارضہ کا مثبت جواب اور ساتھ ہی ان اچھے اہل کتاب کی تحسین جو اپنی قوم کے تمام غوغا کے علی الرغم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت کی تائید کر رہے تھے۔ آیات 56 تا 61۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کے اس اندیشہ کا جواب کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو اس سے ان کی تمام سیاست اور معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آیات 62 تا 75۔ ان شرکاء و شفعاء کی بے حقیقتی کی وضاحت جن کو مشرکین اپنی تمام کامیابیوں کا ذریعہ سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے چھوڑا تو ان پر تباہی آ جائے گی۔ آیات 76 تا 84۔ ایک یہودی سرمایہ دار کے انجام کا بیان جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ نعمتیں جو بھی ملتی ہیں سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن بدبخت لوگ ان کو اپنی قابلیت کا ثمرہ اور اپنے فرضی معبودوں کا فضل و کرم سمجھتے ہیں۔ آیات 85 تا 88۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین کہ تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو، مخالفین کے غوغا کی پرواہ نہ کرو۔ جس خدا نے تم پر قرآن کی دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہاری راہ کی ہر مشکل آسان کرے گا۔